آپ نے اسپیس شٹل کی فوٹیج یا تصویریں وغیرہ تو دیکھی ہوں گی، اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہاں پر کوئی گریوٹی یا کشش ثقل کا کوئی وجود ہی نہیں، اور کوئی بھی چیز کسی خاص ڈائریکشن میں کسی خاص سمت میں نہیں گرے، اور دراصل یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا چیز اوپر ہے کیا چیز نہیں. اگر یہ دروازہ آئے گا، اس کو یہ کھول کر میں باہر چلا جاؤں تو میں بس سیدھا اڑتا چلا جاؤں گا، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہاں پر گریوٹی کا کوئی اثر ہے ہی نہیں جو چیزوں کو نیچے کی طرف کھینچ سکے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو ایسٹروناٹس ہیں، یہ اگر دیکھا جائے تو یہ زمین کے مقابلے میں جو اسپیس شٹل ہے یہ کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے زمین کی سرفیس یا زمین کی سطح کے مقابلے میں، اور اگر میں اس کو بناؤں تو یہ یہاں کہیں ہوگا. تو اگر دیکھا جائے تو فورس آف گریوٹی ہے اس اسپیس اسٹیشن اور زمین کے درمیان، وہ ماس m1 m2 ڈیوائڈڈ بائی r اسکوائر جو اس کے درمیان کا ڈسٹینس ہے. اب اسپیس شٹل یہاں پر ہے جو کہ صرف چند سو کلومیٹر یا چند سو میل اوپر ہے، تو یہ آر کوئی بہت زیادہ تبدیل نہیں ہوا ہوگا سرفیس آف ارتھ کے مقابلے میں. اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہ زمین کے جو سینٹر ہے، سینٹر آف ارتھ جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے اور دونوں جو بھی آبجیکٹس ہیں ان کے سینٹرز کے درمیان کا یہ ڈسٹینس ہوتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو کئی ہزار کلومیٹر میں صرف چند سو کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ شامل ہو جائے گا، تو اس آر میں کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئے گی، اور آر اسکوائر میں بھی کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئے گی. تو ہمیں ایک خاصیت تک آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اتنے 200-300 کلومیٹر یا 400 میل کی اونچائی پر جا کر جو ہائٹ جو فورس ہے گریوٹی کی جو کہ اسپیس شٹل پہ لگ رہی ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوگی. اور اگر ایسا ہے تو پھر اسپیس شٹل میں اسپیس اسٹیشن میں گریوٹی ہونی چاہیے، اسپیس شٹل جو کہ اسپیس میں ہو اس میں بھی گریوٹی ہونی چاہیے، اور ہر چیز کو کسی خاص ڈائریکشن میں گرنا چاہیے. لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں زمین کے حساب سے بہت تیز ڈائریکشن میں موو کرنی ہے. اگر اس کو سمجھنے کے لیے میرے پاس پرسز میں یہاں کہیں افریقہ میں موجود ہوں اور میں ایک بہت ہی طاقتور گوپن سلنگ شاٹ میں پروجیکٹائل پھینکتا ہوں، کس خاص قوت سے وہ یہاں جا کے گرتا ہے. سمجھ لیجئے کہ یہ بیلسٹک میزائل ٹائپ کا کوئی پروجیکٹائل ہے، تو یہ چند ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گا. اب میں اس کو تھوڑا سا اور تیز پھینکوں گا تو شاید، اور میں یاد رکھیے میں 45 ڈگریز کے اینگل پہ جو آپٹیمم اینگل بھی کہلاتا ہے وہاں سے پھینکتا ہوں، یہ یہاں گرے گا. پھر اگر اور تیز پھینکوں گا یہ یہاں، لیکن آخر کار یہ زمین پر واپس آ کے گرے گا. پھر تھوڑا سا اور تیز پھینکوں گا اور زیادہ طاقت سے پھینکوں گا تو یہ یہاں گر سکتا ہے، اور زیادہ تیز پھینکوں گا اور زیادہ طاقت سے پھینکوں گا تو یہاں. یعنی کہ ہر باری جتنی زیادہ تیزی سے میں اس کو پھینکوں گا ہر باری اتنی زیادہ ہی فاصلہ طے کرتا چلا جائے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو ہے جیسے یہاں بہت زیادہ دور جا کے گرے گا، لیکن جیسے جیسے میں اس کی رفتار بڑھاتا جاؤں گا پروجیکٹائل کی، ویسے ویسے یہ دور دور اور دور ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو ہے یہ زمین کو بالکل سمجھیے کہ گرنے کے بجائے بالکل تھوڑا سا مس کر دے گا، اور اس کے ارد گرد یوں سمجھیے کہ چکر لگانا شروع کر دے گا. اور اگر اس پروجیکٹائل پر کوئی گریوٹی نہیں ہوتی تو یہ بالکل سیدھا خلا میں اسپیس میں کہیں چلتا چلا جاتا. تو لیکن کیونکہ گریوٹی اس کو مسلسل زمین کے سینٹر کی طرف، زمین کے مرکز کی طرف کھینچ رہی ہے، تو یہ جو پروجیکٹائل ہے جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے یہ زمین کے گرد کھنچتا بھی چلا جاتا ہے. اور یہ جو پاتھ ہے جو اس کا گھوما ہوا کرو کھایا ہوا جو پاتھ ہے اس کا، یہ جو پاتھ ہے اس کو ہم اسی پروجیکٹائل کا یہ ایک خاص سپیڈ یا یوں کہ خاص ویلوسٹی کے ساتھ جو ہے یہ چیز برقرار رہتی ہے، اس سے کم ہوگی تو یہ نیچے گر جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسپیس شٹل یا ایسٹروناٹ جو آربٹ میں ہوتے ہیں، یہ خلا میں پہلی چیز تو یہ کہ ڈریگ بالکل نہیں، تو ہوا کیونکہ بالکل تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، ہم اس کو بالکل نیگلیکٹ کر سکتے ہیں. تو ایک تو ہوا وہاں پر بالکل نہیں ہوتی، لیکن یہ کہنا کہ جی یہاں پر کوئی گریوٹی بھی نہیں ہوتی شٹل میں، یہ بات بھی بالکل درست نہیں ہے. اصل میں گریوٹی ہوتی ہے، لیکن شٹل اور اس کے اندر موجود سب کے سب جو افراد اور چیزیں وہ اتنی
ویلوسٹی سے موو کر رہے ہوتے ہیں زمین کے گرد آربٹ میں کہ وہ کمپنسیٹ ہو جاتے ہیں، یا یوں کہیے کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہو پاتا، ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ سب بیلنس ہو جاتی ہے، وہ فورس آف گریوٹی جو ہے. تو یہ جو شٹل ہے اگر اس کو آپ سلو ڈاؤن کر دیں گے تو یہ زمین پہ آ کر کہیں گر جائے گا، اور یہ کوئی بہت عجیب و غریب چیز نہیں ہے، یہ آ کے واقعتاً یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو شٹل کو اتارنا ہوتا ہے تو آپ اسی طریقے سے کرتے ہیں. بلکہ آپ اگر یاد ہو تو رشین اسپیس اسٹیشن میر کو جو سمندر میں گرایا گیا تھا وہ بھی اسی طریقے سے گرایا گیا تھا کہ اس کو سلو ڈاؤن کیا گیا تھا، آہستہ کیا گیا تھا، اور آخرکار وہ آ کر نیچے سمندر گیا. تو اگر آپ کو زیرو گریوٹی کا معاملہ دیکھنا ہو تو اس میں ناسا والوں کے پاس بڑی مزیدار چیز ہوتی ہے، اس کو وامٹ راکٹ کہا جاتا ہے، جس میں کہ اندر کچھ ایسا فری فال جیسا انوائرمنٹ پیدا کیا جاتا ہے، فری فال جیسا انوائرمنٹ پیدا کیا جاتا ہے، بالکل اس طرح جیسے کہ یہ دیکھیے آپ نے پروجیکٹائل کو پھینکا، یہ نیچے آئے گا، تو جب یہ پروجیکٹائل اوپر جائے گا تب تو آپ کے اوپر فورس آف گریوٹی ہوگی، لیکن جب یہ نیچے کی طرف آئے گا تو کیا ہوگا، آپ کو ایسا لگے گا فری فال کسی پوزیشن ہو جائے گی. اور جب آپ رولر کوسٹر میں بھی اگر آپ بیٹھے ہو تو رولر کوسٹر اوپر سے جب نیچے کی طرف آتی ہے تو آپ کو اپنے پیٹ میں کچھ گڑگڑاہٹ سی محسوس ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے جب آپ وامٹ راکٹ میں یا ہم اس کو زیرو گریوٹی یا مائکرو گریوٹی سیمولیٹر بھی کہتے ہیں، اس میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو وہاں پر کچھ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے، ایسا انوائرمنٹ بنایا جاتا ہے کہ وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ گریوٹی تقریباً ختم ہو گئی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ یہاں ہوتے، بالکل یہاں ہوتے تو اور آپ کو اس طرح کے کسی انوائرمنٹ میں بند کر دیا جاتا تو آپ کو ایسا لگتا کہ آپ کے آس پاس کوئی زمین موجود ہی نہیں ہے، اور اگرچہ آپ زمین پر ہوتے لیکن اندر کا انوائرمنٹ اگر آپ کو باہر سے بالکل کٹے ہوئے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ چل پاتا کہ باہر آپ واقعی کوئی زمین ہے، دنیا ہے، یا آپ ساری دنیا سے بالکل کٹے ہوئے بہت دور کہیں خلاؤں میں کر رہے ہیں. بہرحال یہ جو کیس تھا، یہ سارا کا سارا معاملہ یہ گریوٹی کا تھا، اور امید ہے کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا. شکریہ.